कंप्लीट डोमिनेंस दिखाई बैटल फील्ड पे, जो उनका डोमेन है। हिंदुस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर शुरू किया हुआ था। दे वर कम्प्लीटली डोमिनेंट द पाकिस्तान एयर फोर्स। वी ऑल नो कितने जेट्स गिरे, और उसकी तरदीद हो ना हो, आपने देख लिया वहाँ की फ़ौज की, जो हिंदुस्तान की फ़ौज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जब उनके सहाफ़ियों ने उनसे पूछा। यहाँ आपके फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, ISPR होती है, सब जवाब आपको देते हैं। ये नहीं कहते कि जी हम जवाब नहीं दे सकते। जब आप जवाब नहीं दे सकते, उसका एक ही मतलब होता है जी कि आप हक़ाइक़ से पर्दा डाल रहे हैं। और ये भी बात में ज़रूर, क्योंकि हम सब एक दूसरे के शुक्रमंद हैं, हमारा पाकिस्तान में इत्तेहाद था जी, मुकम्मल इत्तेहाद था, बग़ैर किसी के कुछ कहे पूरा मुल्क जैसे सीमलेसली एक हो गया। कोई अपोजिशन नहीं थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सब अपना हाथ इसमें बटा रही थी। और हिंदुस्तान में तो आपने ऐसा नहीं देखा होगा, बल्कि अब तो सूरत हाल ऐसी है कि उनको लेने के देने पड़ गए हैं, और अपनी नाअहलियाँ छुपाने के लिए, शिकस्त छुपाने के लिए वो अब तकारीर फरमा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ये करेंगे, वो करेंगे। वो बिल्कुल अलग बात है। हम बिल्कुल पीपल्स पार्टी से जंग नहीं चाहते, कोई भी जंग नहीं चाहते। हमने कभी किसी जंग का हथियार नहीं उठाया, ना तबल बजाया। तबल हिंदुस्तान ने, भारत ने इस दफ़ा बजाया पहले दिन, और 3 दिन तवातर से, जैसे सब ने कहा है, चेयरमैन बिलावल ने बार बार कहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, खारजा वज़ीर, सब ने कहा 3 दिन ये तवातर से कर रहे थे हमला। इनके जेट्स गिरा दिए गए थे, लेकिन इन्होंने फिर हमारे जब सिविलियन टारगेट्स को, मासूम शहरियों को, निहत्ते शहरियों को रात में तारीकी में जब इन्होंने किया है हमला, देखिए ये एक इंटरनेशनल टेररिज्म का जुर्म है। आप कोई भी किताब खोल के देख लें, बाय इंटरनेशनल लॉ, मैं आपको बाद में वो लॉज भी बता दूंगी, वो ये जुर्म कहलाया जाता है। आपने तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सारे के सारे सुरखरू हुए, हम सब सुरखरू हुए, लेकिन इन्होंने फिर ये जारी रखा, फिर ये हमला जारी रखा। सिविलियन से आगे ये निकलते रहे। दूसरे दिन उन्होंने 77 ड्रोन्स गिराए हैं, जो चलाए हैं, और सारों को गिरा दिया गया। ये बड़ी अहम बात है, सारों को गिरा दिया गया। और एक मीडिया जंग, वाहियात मीडिया जंग, जो मैं कहूँगी बॉलीवुड फिल्म चलाई हुई थी, जिसके हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था जी। पाकिस्तान का नक्शा बदल रहा था, क्या क्या हो रहा था। और मैं समझती हूँ उनका मीडिया शर्मसारी से हमकिनार ज़रूर हो रहा है, क्योंकि हमारे मीडिया ने, जैसे मुल्क ने, जैसी फ़ौज ने, जैसी गवर्नमेंट ने, कोई ऐसी इमेच्योर बात नहीं की। आफरीन है आप सब पे भी कि पाकिस्तान का मीडिया मैच्योर रहा, थ्रू आउट ज़िम्मेदार रहा, और कोई बदतमीज़ी, गाली गलौज जैसी बात नहीं हुई। ये एक वाज़ेह फ़र्क है, इसलिए क्रेडिबिलिटी अभी भी है। वहाँ तो सेंसरशिप का राज लग गया है जी। उन्होंने कितने वेबसाइट्स बंद किए हैं, कितने अकाउंट्स बंद किए हैं, लेकिन अब हिंदुस्तानी जो आवाम है वो देख रही है कि उनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हिंदुस्तान के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पाकिस्तान ने अपने आप पर मुसल्लत की हुई, मैं ये बात फिर कहूँगी, ये जंग हम पर मुसल्लत की गई, ये मुसल्लत की गई जंग को घंटों में जीता है जी। वाज़ेह अगर किसी ने कोई हारा है और अगर कोई जीता है, तो इस दफ़ा इसमें कोई दो राय नहीं है। इंटरनेशनली भी आप देख लें, पाकिस्तान की जीत हुई है। मैं और पीपल्स पार्टी, हम में से कोई जंग को कभी ग्लैमराइज़ नहीं करता। हमारे यहाँ वतीरा रहा है, हमने जंग को कभी ग्लैमराइज़ नहीं किया, क्योंकि इसमें हमेशा इनोसेंट सिविलियंस सबसे ज़्यादा कीमत अदा करते हैं। सच की भी कीमत, सच भी एक बन जाता है इसमें विक्टिम। तो मैं ज़रूर ये कहूँगी कि मोदी सरकार इस वक्त बौखलाई हुई है। उसकी मैं 2-3 वजूहात आपको दूंगी, फिर आगे हमारे दोस्त भी और बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये पॉइंट जो है, इन्होंने बार बार को ये पहलगाम को इस्तेमाल किया है, टेररिस्ट अटैक को इस्तेमाल किया है। एक मफरूज़े पे उन्होंने पाकिस्तान के साथ लिंक्स बना दी। उन्होंने झूठ की बुनियाद पर आपको उसके साथ मुसल्लत कर दिया,
اور پھر جنگ کا جواز بنایا. You cannot equate an uninvestigated act of terror, as Chairman Bilawal has repeatedly said. You cannot equate an uninvestigated act of terror with an act of war. اس میں ٹیررسٹ ہندوستان ہے. آئی ایم سوری ٹو سے ہم ضرور امن چاہتے ہیں اور جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی ہم کچھ بات دو منٹ کریں گے, لیکن انہوں نے ایک بہت غلط نارم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جو ہم نے ختم کیا. ہم نے ان کو یہ ریڈ لائن سرخ لکیر کراس کرنے نہیں دی کہ آپ اب کہیں کہ ہم غیر جانبدار تحقیقات کو بھی ماننے تیار نہیں ہیں, اس سے بھی بھاگ رہے ہیں آپ, اور آپ پھر کہتے ہیں کہ جی آپ تو ٹیررسٹ ہیں. بھائی آپ کھولیں دروازہ, ہم آتے ہیں, ہم کہتے ہیں تیسرا کوئی ملک آ جائے. ان کو تو سخت تکلیف ہے, جب کوئی بھاگتا ہے انویسٹیگیشن سے تو دل میں چور ہے جی, اور اگر چور ہے یا نہیں ہے لیکن وہ جواز نہیں بنا سکتے جنگ کے انویسٹیگیٹڈ کوئی ٹیرر اٹیک. آپ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, لیکن کیا ہوا؟ سمجھوتا ایکسپریس میں کچھ نکلا, پہلگام میں کچھ نکلا. جب بھی ہم نے ٹیمیں بھیجی ہیں جو کچھ ہوا ہے پتہ پڑا ہے بعد میں کہ اسٹوری بند کر دی جاتی ہے. آپ سب جرنلسٹ ہو, مجھ سے بہت بہتر جانتے ہو, تحقیق کر لو. ہیمنت کرکارے یاد ہے؟ ہیمنت کرکارے یاد ہے آپ کسی کو؟ یہ وہ آفیسر تھا جس نے انویسٹیگیشن کی تھی اور اس کو بند کر دیا گیا, اس کی آواز بند کر دی گئی. تو ایسے تو بہت سارے میرے پاس اگزامپلز ہیں. پریس کانفرنس پھر بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن آپ دیکھتے جائیں, وہ بند کر کے کہتے جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہمارا یہ تو بند کر دیں اسٹوری. بند کرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سو اس طرح کی ہم بھی پوچھ سکتے ہیں بھائی سوال کہ آگے جو ڈسکشنز ہوں گے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی بردباری میں اور لیڈرشپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کو اب بات کرنی چاہیے کیونکہ کشمیر ان کو نظر آ رہا ہے ایک فلیش پوائنٹ, ٹھیک ہے جی, اور ڈینجرس فلیٹ پوائنٹس. ہم نیوکلیر ملک ہیں, وہ بھی نیوکلیر ملک ہیں, نیبرز ہیں, لمبی جنگیں ہو چکی ہیں. سو جب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بات کرنی ہے اور تیسرے ملک میں بات کرنی ہے, ان کو سخت مرچیں لگ گئی ہیں. یہ دہشت گردی پہ بھی بات نہیں کرنا چاہتے, کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی پہ بات کریں گے. مجھ سے بتائیں کہ آپ دہشت گردی پہ کیا بات کریں گے؟ آپ کا سرونگ ملٹری آفیسر ملا ہے پاکستان میں جاسوسیاں کرتے ہوئے. کلبھوشن یادو was not an Italian military officer. He was an Indian serving military officer caught financing and fomenting terror in Balochistan with links to the BLA, where we have had one after another heinous terrorist attacks. We condemned the attack in illegally occupied Kashmir, the Pahalgam attack. We even sympathized and condoled. But there was no sympathy or condolence on the Jafar Express, for instance. ہم کیا اس کو جنگ بنا لیتے, جنگ کا جواز بنا. آپ کا پاکستانی ملٹری آفیسر کوئی وہاں ہے جاسوسی کرتے ہوئے؟ تو آپ مجھے بتائیں, الٹرا چور مستقل کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے, یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ تو ہمیں اپنی ڈپلومیسی بھی تیز کرنی پڑے گی جیسے اس وقت ہم نے کی تھی اس جنگ کے دوران. اور آخری میں بات یہ کہنا چاہتی ہوں, دیکھیے ہم نے حقائق, قانون اور تحمل سے کام لیا ہے. We observed law, we showed strategic restraint, and we worked with facts, not myths. So this is very important. 87 days, 87 hours, گھنٹوں کی اس جنگ میں بھارت نے بہت کچھ لوز کیا جی, اسی لیے مودی سرکار بوکھلائی ہوئی ہے. نمبر 1, انٹرنیشنلی وہ کشمیر کے ایشو کو نہیں ملٹی لیٹرل کرنا چاہتے تھے. It has been multilateralized by President Donald Trump himself. And secondly, they do not want third party negotiations. That has happened. وہ تیسرے پارٹی کو نہیں چاہتے کبھی کوئی آئے, لیکن وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس نے جنگ بندی میں مدد کی, کنگڈم آف سعودی عربیہ اور ترکیے کے بھی ہم بہت اس وقت شکر گزار ہیں, انہوں نے بھی اپنی آواز اٹھائی اور دوسرے دوستوں نے آواز اٹھائی ہے اور بیک چینلز میں بات چیت کی ہے. تو دیکھیں ہم بات چیت میں بلیو کرتے ہیں, ہم ڈائلاگ میں بلیو کرتے ہیں, لیکن 3 چیزوں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بے شک آپ ٹیررزم پہ بات کریں, ہم بھی کریں گے, لیکن کشمیر ہمارا کور ایشو ہے, پہلے سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. دیٹ شوڈ بی ویری کلیئر, خاص طور سے پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ اس وقت پاکستان کا بیانیہ ہے جی.
اور یہ سچ ہے. اس میں سندھ طاس معاہدہ بھی آئے گا. انہوں نے بالکل اللیگلی اگینسٹ آل انٹرنیشنل پروٹوکولز 3 4 5 لکھے ہوئے ہیں جن کے خلاف انہوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں. اس کو معطل کرنے کو, اس کو مفلوج کرنے کو یہ ہم نہیں الاؤ کریں گے. پانی کو ویپنائز کرنا کہیں کا قانون نہیں ہے, اور اگر یہ روگ سٹیٹ کی طرح آپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان کا بیہیویئر سب کے سامنے لائیں گے. آخری بات میں یہ کروں گی, مودی سرکار اس لیے بھی بوکھلائی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان کی کنونشنل ڈیٹرنس کیپیبلٹی سب کو نظر آ گئی اور اس میں اس کو شکست ملی. شکریہ جی. اب میں بہت بول لیا میں نے. تھینک یو ویری مچ جی میڈیا کا. دیکھیں باقی باتیں ساری ہوگی. کل جو مودی نے اپنی ایک شکست خوردہ سپیچ کی ہے ٹیررزم کے اوپر, وہ سپیچ سامنے تھی. ٹیررزم یقیناً ہم بلوچستان میں ٹیررزم کے اوپر بات کریں گے. کشمیر کا ایشو بھی آپ نے دیکھ لیا, لیکن سب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرائسس تھا, یہ جنگ جو ہمارے اوپر تھوپی گئی تھی, یہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی بن گئی. اپرچونٹی یہ بن گئی کہ ہمارے ملک میں جو ایک تقسیم پیدا کی جا رہی تھی عوام کے اندر, سیاسی جماعتوں کے اندر, ہم اس میں اکٹھے ہو گئے اور سارا ملک فورسز کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اور ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا ایک بڑا کرم ہوا ہے ہمارے ملک کے اوپر. اسی سے ہم نے آگے چلنا ہے, اور ہماری اگلی پالیسیاں یہ جو اس وقت یونٹی کا ایک, میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل فورسز کی اب یہ ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ ہماری افواج نے تو ہمارا سر فخر سے بلند کیا, تو اب پولیٹیکل فورسز کو بھی چاہیے کہ اپنی عوام کا سر فخر سے بلند کریں اور مل بیٹھیں. تو ہم اپنے پڑوسی ممالک کے بھی بڑے ممنون ہیں کہ انہوں نے اس مشکل حالات میں پاکستان کا ساتھ دیا, اسپیشلی چائنا, ترکی, ایران, سارے پڑوسی ممالک نے. لیکن جو پاکستان دہشت گردی کا شکار ملک ہے, خواہ کے پی کے ہو, خواہ بلوچستان ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پہ بھی انٹرنیشنل فورسز کو, ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ملک ہے, دہشت گردی کا سہولت کار نہیں ہے. تو جو سہولت کار ہیں وہ خود ہی جنگ تھوپتے ہیں. تو میں اس لیے اب آپ کے سوالات لوں گا, زیادہ دیر ٹائم نہیں لیں گے ہم, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہمارے یوتھ کے نوجوان اور ہم اور اسکواڈرن لیڈر عثمان جو ہے, ہم اس کے لیے اور باقی شہداء کے لیے, اور جو انڈیا کہتا ہے کہ دہشت گرد جو معصوم بچے کبھی دہشت گرد نہیں ہوتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اور جو ہمارے زخمی ہیں, جو ہمارے فورسز کے, ہمارے سولین, ان کے لیے ہمیں نیک خواہشات ہیں ہماری. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے. جس طرح مقدمہ انٹرنیشنلی لڑا ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یاد تازہ آ گئی لوگوں کو, اور شہید بی بی کی یاد تازہ آ گئی کہ پیپلز پارٹی آج بھی اس ملک کی کوئی محافظ جماعت ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. یہ ہمارے چیئرمین نے, ہماری چیئرمین کی ٹیم نے یہ ثابت کیا ہے پولیٹیکلی. اپنا مقدمہ, اپنا نیریٹو, پارٹی کا نیریٹو, ملک کا نیریٹو بنا ہے. وہ ملک کا نیریٹو ہے جو آگے دیکھا, جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے. جی سوال ایک ایمان بھائی بات. جی آپ ایک منٹ. خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں پر اب بھارت نے ایک حماقت کی اور اس کو جواب مل گیا, لیکن جو مین مسئلہ ہے, جیسے شریف رحمان صاحب نے بتایا کہ کشمیر کا مسئلہ وہیں پر موجود ہے, تو کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو, جبکہ پاکستان اب اپر ہینڈ ہے, تو پاکستان کو عالمی برادری پر یہ بھی دباؤ ڈالنا چاہیے کہ بھارت کو مسئلہ کشمیر پر جہاں بیٹھاتا ہے تو وہاں اس کو جو عالمی قوانین کی وہ خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور معاہدوں کو توڑ رہا ہے, وہاں اس کو پابند کیا جائے کہ وہ معاہدوں کی وہ کرے. آبویسلی دیکھیں آپ اپنے ریسنٹ اسٹیٹمنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ کی, ڈونلڈ ٹرمپ کی, آپ نے دیکھی ہوگی, سنی بھی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی. تو یہ جو نیوکلیر وار کا خطرہ تھا یہ ٹلی کس وجہ سے, ان کی انٹرونشن سے ٹلی. اور پھر یہ ایکنالج کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہ کشمیر کے ایسا ایشو ہے کہ جس دونوں ملکوں کے درمیان بنیاد ہے تنازع کی. تو آبویسلی ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل پلیئرز کو بھی, اور جو سپر پاورز ہیں, وہ اپنا کردار ادا کریں. اور یہ جو پچھلے 77 ایئرز سے کشمیری جبر برداشت کر رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مناسب موقع ہے کہ اس ایشو کو ریزالو ہونا چاہیے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اور بھی بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جو آزادی چاہتی ہیں. خالصتان کا ایشو ہے, تاملز کا ایشو ہے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بھی ایکنالج کرنا چاہیے کہ 21 سینچری میں
जहाँ दुनिया में और भी लोगों को अपने हकूक़ मिले यूनाइटेड नेशन के चार्टर के नीचे। मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर के नीचे और भी जो एलिमेंट्स हैं भारत में, उनको भी अपने राइट्स मिलने चाहिए। आज की इस गुफ्तगू जी, एक मिनट बाद भाई। इस गुफ्तगू की तरजीहात क्या है? आज का ड्रग्स क्या लिखा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया, आगे जाने के लिए बहुत, मैं समझती हूँ, या तो आप आसानी चाहते हैं या मुश्किल चाहते हैं। पाकिस्तान कभी मुश्किल नहीं चाहता किसी के लिए। अब ये 20% ह्यूमैनिटी का खित्ता है, ठीक है जी। हम चाहते हैं, हमारा मैनिफेस्टो रहा है कि ये आगे जाए, आप 3 इश्यूज़ को डिस्कस करें, कश्मीर के मसले को आप सामने लाएं। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ने भी ये बात कही है कि अगर इसको हल ना किया जाए तो खित्ता मुस्तकिल अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा। और अब अदम इस्तेहकाम आप देख रहे हैं किस तरफ जा सकता है, ये बहुत ख़तरनाक नहज पर पहुंच सकता है। दूसरी बात ये कि मैं फिर कहूँगी कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सेंतास मुआहदा, जिस तरह इन्होंने मुअत्तल किया है, ये ना सिर्फ गैर कानूनी है लेकिन बिल्कुल दुनिया के सारे ह्यूमैनिटेरियन, क्लाइमेट और मल्टीलैटरल लॉज के मुतरादिफ है। और ये इस वक्त पानी को जो हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके साथ भी हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये मसला आपस में बाहमी तौर पे और जो भी आर्बिट्रेशन है उससे हल हो। अगर आप एक मैच्योर न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं, जो इस दफ़ा पाकिस्तान ने दिखा दिया दुनिया को कि मैच्योर स्ट्रेटिजिक पावर हैं जी। हमने तब भी रिस्पॉन्ड किया जब इन्होंने 3 दिन के बाद ज़बरदस्ती हमारे एयर बेसिस पे अटैक किया है, और हमने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट और तहम्मुल का बिल्कुल एग्ज़ाम्पल दिया है सारी दुनिया को। तो इनका क्या है, ये बग़ैर सोचे समझे जंग का तबल बजाते हैं, जंग की शुरुआत करते हैं। तीसरी बात, बेशक टेररिज्म पे बात करें, लेकिन एक बात ज़रूरी है, मुअज़्ज़ब ममालिक अपने डिप्लोमेटिक और सफारती मिशंस को बंद नहीं करते। आप दरवाज़े खोलें ताकि ये सफारती जारियत जो भारत कर रहा है, सस्पेंशन ऑफ ट्रेड, सस्पेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज, हाई कमीशंस, ये सारी चीज़ें आगे बढ़ें। करतारपुर कॉरिडोर तक बंद कर दिया एक तरफा तौर पे, भाई रिलीजियस पिलग्रिम्स को भी आपने रोक दिया। सो इफ़ दे वांट टू गो फॉरवर्ड, डिप्लोमेसी मस्ट टेक इट्स प्लेस यार। जी नासिर भाई, मीडिया के जरिए तो बातें नहीं होगी। जी नासिर, हाँ, आपसे नासिर, आप ये बताएं कि जो इस वक्त पूरी कौम और तमाम सियासी जमातें एक पेज पर इत्तफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा कर रही हैं, जब मुज़ाकरात होंगे तो क्या इस बात की गारंटी ली जाएगी मोदी से, क्या मुस्तकबिल में वो ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते? जी इजाज़ भाई, आप भी ऐड कर लें। जी, अभी आपने इंडस वाटर ट्रीटी का तस्करा नहीं किया। गुज़िश्ता रोज़ की जब नरेंद्र मोदी का सुबह आया तो खैर इंडिया में लोगों ने नरेंद्र मोदी का नाम ले दिया है, नरेंद्र मोदी। तो आप क्या समझते हैं कि जो अल्टीमेट जो हल है और उनका गुज़िश्ता में उसका रवैया था, क्या आप समझते हैं कि अभी जंग का खतरा बदस्तूर मौजूद है? मैं समझती हूँ कि जंग का खतरा, जब तक मोदी सरकार अपनी जंग के जुनून में मुब्तला है और अपनी सियासी साख को बचाने के लिए वो शायद कुछ भी कर सकते हैं। आपने उनका रवैया देखा, गैर मंतकी है और इर्रेशनल है। तो अगर उन्होंने स्ट्रेटिजिक मैच्योर फैसले करने हैं तो वो अपने रवैये पे नज़रसानी करें। हमारे पाकिस्तान के दरवाजे, पाकिस्तान पीपल्स के पार्टी के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए हमेशा खुले होते हैं, एज लॉन्ग एज वो एक इंसाफ और बराबरी की सतह पर हों। आप स्पेस क्रिएट करें इन चीज़ों के लिए, उनको स्पेस क्रिएट करना। हमने स्पेसों को आलूदा नहीं किया साउथ जी एशिया में। जी भाई। मैडम, 2 बयान मंसूब हैं बिलावल भुट्टो जरदारी से। एक तो उन्होंने कहा है कि अगर पानी बंद किया गया तो इन नदियों में भारतीय फौज का खून बहेगा, और दूसरा उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि कहीं सिंध टास्क को दोबारा नेगोशिएट या रीसाइन या रीराइट करने का कोई इम्कान मौजूद है? ये वाले जी, मुझे उन्होंने तो पानी पर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है जी। हमारी सारी पार्टी गवाह है। हम चाहे मुल्क के अंदर हो, मुल्क के बाहर हो, पानी का हुसूल, उसको पहुंचना अनहिंडर्ड समंदर तक, ये हमारा मुल्क का एक बुनियादी और सूबों का हक है जी। तो जब हमारे मुल्क के बाहर कोई रोकने की कोशिश करेगा
تو سارا پاکستان کھڑا ہو جائے گا جی، اس میں کوئی دو رائے جی سر شہری صاحب یہ بتائیں کہ آپ امریکہ میں سفیر بھی رہی ہیں، ان کی پلس کو بھی آپ سمجھتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مودی سرکار ان کے پاس گیا اور جنگ رکوائی اس نے، اور پھر اس کے بعد اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ شواہد ہمیں ان ملکوں کو دینے چاہیے جہاں سے یہ سمپتھیز حاصل کرنا چاہ رہا ہے مودی؟ ایک خاتون پائلٹ بھی پکڑی گئی، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اس کو شو نہ کرے، تو اس پر آپ ایز اے فارن انویسٹر آپ جی دیکھیے کوئی بھی ڈپلومیٹ پہلے اپنی ریاست کی تحفظ ہی کرے گا، اور ریاست کا تحفظ کرنا میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے سیکھ رہی ہوں کہ وہ وہی کہتے ہیں جو پاکستان کی اس وقت تحفظ کے لیے ہو، پاکستان کی وقار کو بڑھانے کے لیے اور ہمارا ایک بات بلند کرنے کے لیے ہو۔ اب جو بھی وہ کہیں یا کریں، ہمارا موقف آ گیا جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جی پاکستان کی جنگ لڑی ہے، لیکن بعد میں یہ بھی ان کو بہت اپریشیٹ کیا گیا، لیکن ساتھ یہ خبریں بھی آنا شروع ہو گئی کہ ان کو وزیر خارجہ کی دوبارہ سے آفر کی جا رہی ہے، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے ایسی کوئی آفر ایکسپیکٹ کرے گی؟ دوسرا ایک اور سوال یہ ہے کہ پانی کی بات کی ہے، تو جیسا جب یہ جنگ بندی ہوئی ہے تو اسی کے فوراً بعد بھارتی وزیر خارجہ کا ایک بیان آ گیا کہ جو چین ساتھ معاہدہ ہے وہ ہم معطل نہیں کریں گے، تو ایسے ملک سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ اس پر بات کریں گی، اور اگر بات نہیں کرتے تو پاکستان کس طرح کا آگے رد عمل؟ جی بخاری صاحب، پہلی بات جو آپ نے کہا، اوبیسلی جو کارکردگی رہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس ایشو پہ، جو ہندوستان اور پاکستان کی یہ ٹینشن تھی، جو وہ تو سب پہ آیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک ڈیسیژن تھا کہ ہم گورنمنٹ میں نہیں جائیں گے۔ ابھی بھی جو فیصلہ گورنمنٹ میں شمولیت کا ہوگا وہ ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسی سازت آ رہا ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ اوبیسلی وہ کسی انڈیویجول کا فیصلہ نہیں ہے، پارٹی کا ڈیسیژن ہے۔ اگر ایسی کوئی پروپوزل ہوئی تو پارٹی اس کو ایگزامن کر سکتی ہے، لیکن اپنی سی ڈیسائڈنگ فیکٹر۔ سیکنڈلی آپ نے کہا سندھ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، اوبیسلی یونیلیٹرلی کوئی ملک کو اس کو بیک آؤٹ نہیں کر سکتا۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس ٹریٹی میں درج ہیں، اس میں انٹرنیشنل آربیٹریشن کی بھی پروویژن ہے، انٹرنیشنل گارنٹرز بھی موجود ہے، ورلڈ بینک کی۔ اور آپ کو یہ دیکھ لیں، اگر آپ انڈس ٹریٹی پڑھیں تو جب یہ انڈس ٹریٹی کی جو معاہدہ ہوا تو وہ 6.2 ملین پاؤنڈس انڈیا ہیڈ ٹو پے ٹو دی پاکستان۔ جب ہمارے ڈیمز بنے، جو ہماری اریگیشن سسٹم آیا، تو یہ اس ایگریمنٹ میں انڈس ٹریٹی میں یہ بات درج ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یونیلیٹرلی وہ وڈرا نہیں کر سکتا، نہ ہم ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں۔ پانی تو ہماری لائف لائن ہے، اور اس کے لیے جیسے چیئرمین بلاول نے کہا، وی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ اپنے رائٹس کے لیے۔ جی تھینک اس کے بعد وقار ستی صاحب، جی سیکنڈ لاسٹ۔ کہ جس طرح چین نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، چین اور ہمارے جو عرب ممالک ہیں ان کے درمیان آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اگر موازنہ کریں کہ جس طرح چین نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، ہمارے برادر مسلم ممالک جو ہیں وہ کہاں پہ نظر آئے ہیں؟ اور دوسرا، بھٹو صاحب نے چین کے ساتھ دوستی کی بنیاد رکھی، ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، پیپلز پارٹی تو مین اسٹیک ہولڈر ہے، اس پہ کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، وہ چیزیں تو ساری پیو پارٹی، سارا ملک آپ تسلیم کر رہا ہے کہ بھٹو صاحب کی جو شروعات تھی، اور پھر آصف علی زرداری، شہید محترم بینظیر بھٹو، اور خواہ اس میں سی پیک لے لیں، خواہ میزائل ٹیکنالوجی لے لیں، خواہ ایٹم بم کے لے لیں، تو یہ چائنا کا تو رول سامنے ہے، اور عرب ممالک کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت پازیٹیو رول، اور پاکستان کے ساتھ برادر اسلامی ممالک جتنے بھی تھے سب نے اس وقت ایک بہت اچھا رول ادا ان کے کیا۔ فورن منسٹر آئے، چین نے تو بہت بڑا کردار ادا کیا، انہوں نے فوری طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر پاکستان پر کوئی میدانی آنچ اٹھائے گا تو ہم ساتھ دیں گے، اور آپ نے دیکھا ان کے ڈیفینس سسٹمز، ان کے ایئر کرافٹ سسٹم، سرویلنس ہمارے ساتھ کس طرح کام کرتے ہیں۔ جی ستی صاحب لاسٹ۔ حکومت کے اس اہم ترین موقع کے اوپر کیا آپ لوگوں سے کچھ مشاورت کی گئی ہے، اور کیا آپ لوگوں نے اپنی ان پٹ دی ہے گورنمنٹ کو کہ کیسے آگے جانا؟ آبویسلی ہماری قیادت کی ملاقاتیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، اور یہ ایسا موقع تھا کہ یہاں پہ یکجہتی کا مظاہرہ تمام سیاسی قوتوں کو کرنا چاہیے تھا، اور ہم تو ان کے
इस हद तक अलाई हैं कि उनको गवर्नमेंट बनाने में हमने उनको सपोर्ट किया। तो ये सारी चीज़ें मुशावरत से ही होती हैं। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने न सिर्फ हमारी जमात के साथ बल्कि दीगर जमातों के जो रहनुमा हैं उनके साथ भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने रब्ता किया। जी रजा भाई। सर दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि अभी तैयारी जारी रखनी चाहिए जल्दी, एक तो पूछना था ये आपने किस राजों में जो बात की है नीरज कुमारी साहब, और दूसरा ये पूछा था कि पीपल्स पार्टी ने किरदार अदा किया जैसे अभी आप कह रहे हैं, अगर पीएम की तकरीर पीटीआई वालों ने बड़े गौर से इस्तेमाल सुनी खामोशी से, तो मुस्तकबिल में भी ऐसा माहौल बन सकता है? ये तो डिपेंड करता है पीटीआई वालों पे कि उनका कंडक्ट फ्यूचर में क्या होगा पार्लियामेंट के। जो मैंने कहा कि हमें गफलत नहीं करनी चाहिए और अपनी तैयारी जो है भरपूर तरीके से रखनी चाहिए।